الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد وبین الکفر ترک الصلاة صدق اللہ العلی العظیم۔ وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ میرے دوستوں، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی، نماز کی تلقین کی۔ قرآن میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ جھوم اٹھے۔ سبحان اللہ، اب تو نمازوں کے ذریعے ہم ہر مشکل آسان کر دیں گے، اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا۔ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور 500 نماز کا ثواب ملے۔ نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، دل میں ہر ایک انسان کے حسرت ہے جہاں کی، دل میں ہر ایک انسان کے حسرت ہے جہاں کی، وہ باغ جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا۔ میرے دوستوں، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا۔ حضور نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تبع تابعین نے بھی نماز کو نہیں چھوڑا، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا۔ کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز ترک کی ہو اور نبی بن گیا ہو، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی ہو گیا ہو، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو، آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے۔ نماز سے دل کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقائد کو طاقت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے، نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں پر چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، یعنی قبر میں۔ نماز مصائب و پریشانی کو ٹال دیتی ہے، نماز سے کیوں نہ ہو، نماز ہے ہی ایسا تحفہ جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، نماز ہی سے فیصلہ ہوتا ہے کون متقی، کون شقی، کون انسان، کون شیطان، کون مسلم، کون غیر مسلم، یہ امتیاز نماز ہی سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں بغیر حوالے کے بات نہیں کہتا، مشکات شریف اٹھاؤ، صفحہ نمبر 58 پر دیکھو، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا ترک کرنا ہے۔ میرے دوستوں، آج کے دور میں بہت خوبصورت اور عالی شان مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں، لیکن اس میں اللہ کو یاد کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں، اس کو آباد کرنے والے بہت کم نظر آئیں گے۔ بعض جگہ تو عالی شان مسجدیں قبرستان نظر آتی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ نماز کی اہمیت ہر مسلمان کے دل میں ایسی ہونی چاہیے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، آپ زخمی ہو گئے تو فوراً عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے آگے بڑھا دیا اور امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ میری فکر مت کرنا، نماز کی فکر کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا، جس کی بنا پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ غشی کے ازالے کے بعد کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نماز کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نماز ضرور پڑھنی ہے، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔
میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی حالت میں نماز ادا کی اور فرمایا کہ جب میں نماز پڑھنے سے عاجز ہو گیا تو زندہ رہنے میں کوئی لطف نہیں، ایسی زندگی میں کیا مزہ جس سے احکام الہی میں کوتاہی آ جائے۔ صحابہ کرام کے اندر نماز کا بہت زیادہ شوق تھا۔ بے نمازی کو تو زمین بھی پسند نہیں کرتی کہ یہ میرے اندر دفن ہو جائے۔ اسی پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دور ہے، ایک بڑھیا کا تیل زمین پر گر جاتا ہے تو وہ دربار امیر المؤمنین میں حاضر ہوتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ زمین نے میرا تیل چوس لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک پرزہ لیتے ہیں اور اس پر کچھ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پرزے کو اس جگہ پر رکھنا جہاں پر تمہارا تیل گر گیا ہے۔ وہ بڑھیا ایسا ہی کرتی ہے، فوراً زمین پورا تیل اگل دیتی ہے۔ تمام لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا ماجرا ہے۔ اس پرزے کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اے زمین، اس بڑھیا کا تیل فوراً واپس کر دے، ورنہ میں تجھ میں ایسے شخص کو دفن کروں گا جو نماز کو چھوڑنے والا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔